بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ میرے خالق نے قرآن میں فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے خالق نے قرآن میں فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مسعود اور آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کا دنیا میں آنا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، چاہے وہ جمادات ہو نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو یا انسان ہو جنات ہو، سب کے لیے رحمت ہی رحمت بن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لے آئی۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے کیا حالات تھے؟ ہم اور آپ نے اس سے پہلے بزرگ محترم جیسا کہ مجھ سے پیش رہو حضرت نے فرمایا یقیناً ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت پر آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دو واقعات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، روض الفائق ملک یمن کا ایک آدمی تھا جس کا نام عامر تھا۔ وہ اس موقع پر اپنے بت خانے میں یا عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ عبادت میں مشغول تھا جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، جو اس موقع پر طریقہ کار ہو اس کا، تو اتنے میں نے دیکھا کہ میرا جو بت تھا وہ دفعتاً گر گیا۔ پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ اپنے بت کو خدا سمجھ کر عبادت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا بت گر گیا۔ میں نے اٹھایا، اس کو پھر رکھا اور پھر میں نے عبادت کرنی چاہی تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گر گیا۔ وہ گرتا رہا، میں اٹھاتا رہا۔ اتنے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے مجھے نظر آئے، ملائک نیچے اترتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ اس موقع پر مشرق و مغرب نور سے بھر گئے، مشرق و مغرب نور سے بھر گئے۔ اس موقع پر میں متحیر شزدر اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ میرا جو بت جس کو میں خدا سمجھ کر عبادت کر رہا تھا، وہ بت کے اندر سے آواز آئی اور وہ کہنے لگا ولد النبی المنتظر، کہ جس نبی کا انتظار ہو رہا تھا وہ نبی کی یہ شب ولادت ہے۔ ولد النبی المنتظر یخاطبہ الحجر والشجر، کہ یہ وہ نبی دنیا میں تشریف آنے والے ہیں جو جس نبی سے شجر اور حجر کلام کریں گے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ ان کے ذریعے سے معجزہ شق القمر ہوگا۔ جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی، بت تھا اور وہ بت گونگا بت تھا، وہ کچھ کلام نہیں کر سکتا، لیکن اس بت کی طرف سے یہ آواز آئی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ تو اس موقع پر میری جو بیوی تھی وہ بھی قریب بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا ذرا پوچھو تو صحیح کہ وہ نبی آخر الزمان وہ کہاں پیدا ہوں گے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اس نے دفعتاً پوچھا کہ وہ کہاں آنے والے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو پھر حاتم غیبی کی طرف سے آواز آئی کہ وہ فلاں مقام پر آنے والے ہیں اور ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا تو جہاں یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں ان کی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو اپاہج اور مفلوج تھی۔ جب اس لڑکی نے اس نورانی فضا کو دیکھا اور جو کچھ وہاں حالات پیش آ رہے تھے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے اسی موقع پر یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، یعنی جس کو وہ خدا مانتی ہو سمجھتی ہو، اس نے کہا کہ واقعتاً اگر اس نور میں کوئی حقیقت ہے اور اس کی کوئی روحانیت ہے تو چونکہ وہ مفلوج تھی، اپاہج تھی، اس کے ہاتھوں پیر گرے ہوئے تھے، اس نے اس نور کے صدقے میں دعا مانگی کہ اللہ اس نور کو اگر آپ قبول کر رہے ہیں اور اس نور کی وہ صداقت اور حقانیت ہے
تو آپ مجھے شفا عطا فرمائیے اور میرے ہاتھ و پیر کو آپ ٹھیک کر دیجئے۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگی تو اس نور کے صدقے میں وہ جو اپاہج لڑکی تھی وہ مکمل شفا یاب ہو گئی اور اس کے ہاتھ و پیر درست ہو گئے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا صدقہ تھا کہ اس نور مبارک کے طفیل اور اس کے صدقے میں ایک اپاہج مفلوج لڑکی وہ پوری تندرست اور توانا صحت مند ہو گئی۔ جب اس کے باپ نے اور اس کی ماں نے یہ تمام چیزوں کو دیکھا تو وہ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ واقعیتاً اس نبی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس نبی کا دیدار کرنا چاہیے، وہ نبی کہ جو ابھی آنے والے ہیں، آنے سے پہلے ان کی اس کرامات کا معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ہر نبی دنیا میں آئے اور واقعیتاً جو دنیا میں آتا ہے آنے کے بعد اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے اخلاق سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی شیخاردی کا زمانہ، اس کے بچپنے کا زمانہ، اس کی جوانی کا زمانہ، اس کی ادھیڑ عمر کا زمانہ، اس کی بزرگی کا زمانہ، یہ سب گزرتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو حالات پیش آتے ہیں، لوگ جن حالات کو، ادوار کو، اخلاق کو، کردار کو دیکھتے ہیں، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ان سبوں کی سیرت ان کی آنے کے بعد شروع ہوئی، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی فدا ہو ابی و امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، آپ کی سیرت کا اور آپ کے اخلاق و کردار کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہر نبی آتے رہے اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے رہے۔ دنیا میں جتنی صحائف، جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ان تمام صحائف میں، ان تمام کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا گیا ہے۔ بلکہ میں عرض کرتا چلوں، ہم جو آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور ان کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، لہذا ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتا چلوں، صحابہ کرام یہاں لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، یصلون علی النبی کہ اللہ اور ان کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں لفظ نبی فرمایا گیا ہے، یصلون علی النبی، نبی پر اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کی رحمتیں، دعائیں اور ساری انسانیت کی طرف سے درود و سلام۔ وہ کب؟ کیا آپ کی پیدائش کے بعد، یہ آپ کو نبوت کے ملنے کے بعد، جب آپ کی نبوت کا دنیا میں اظہار ہوا 40 سال کے بعد آپ ظاہری طور پر نبی بنائے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں اور اس وقت سے لوگوں کا درود و سلام ہے؟ فرمایا یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، انوار و برکات، فرشتوں کی دعائیں اور درود و سلام و ساری انسانیت کا کب سے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا دارا بنایا جا رہا تھا، ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں ہوا، وہ دنیا میں وہ پیدا نہیں کیے گئے، اس وقت سے میں نبی ہوں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ اللہ کا درود، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سے ہے جبکہ حضرت آدم کا مٹی اور گارا تیار کروایا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا، اس وقت سے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔
اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام و مرتبہ ہے. تو میں اس کر رہا تھا وہ جو شخص تھا عامر جس کا نام تھا، وہ اس بات کا مشتاق ہوا، متمنی ہوا، خواہاں ہوا کہ میں اس نبی کا دیدار کروں کہ وہ کون سے ایسے مبارک اور مسعود نبی ہے جن کی ولادت باسعادت کے اس نور کے ذریعے سے زمین و آسمان چاروں طرف روشن ہو گئے، اور اس نبی کی نور کی صدقے میں میری بچی اچھی ہو گئی. تو اسے بتایا گیا کہ وہ عرب کے علاقے میں حجاز میں پیدا ہوئے. تو وہ سفر کرتے ہوئے حجاز مقدس پہنچا اور معلومات حاصل کرتے ہوئے، پتہ پوچھتے ہوئے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا. اور پہنچنے کے بعد معلوم کیا تو حضرت معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے اس گھرانے میں. اس موقع پر اس نے کہا حضرت آمینہ سے یا جہاں وہ جو لوگ وہاں موجود تھے، کہا کہ میں اس نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. روایت میں بات ملتی ہے کہ اس موقع پر سیدہ آمینہ آپ کی والدہ نے، یا جب اس موقع پر جہاں وہ لوگ موجود تھے، آپ کے دادا یا آپ کے چچا وغیرہ، وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے اور اس مشتاق و منتظر اللہ کے نبی کے وسعت عاشق و شیدائی کو آپ کا دیدار کروایا گیا. روایت میں بات ملتی ہے کہ جیسے ہی اس عاشق و شیدائی نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کیا، اسی وقت اس کی جان عافی کے سپرد ہو گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس نے کیا اور اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس نے اچھاور کر دی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یہ اللہ کے نبی کے چاہنے والے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھ کر اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. ظاہری طور پر صرف چہرے کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کی صورت مبارکہ کو دیکھ کر اس نے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی وہ نورانیت، آپ کی روحانیت تھی. جیسا کہ کسی نے کہا، ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو، ایک وقت نام محمد سے محبت کی ہے. ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو، ایک وقت نام محمد سے محبت کی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنا خون پیارے نبی کے نام پہ بہایا گیا، جتنا مال پیارے نبی کی ذات کے لیے لٹایا گیا، اتنی جانیں پوری انسانیت میں کبھی قربان نہیں ہوئی، اتنا مال پوری انسانیت میں پورے زمانے میں کبھی لٹایا نہیں گیا. یہ آپ کے آقا کے چاہنے والے ہیں جو آقا کی محبت میں اپنے خون کو نچھاور کرنے آج بھی تیار ہے اور قیامت تک تیار ہے. اپنے جسموں کو ٹکڑا کرنا گوارا کریں گے، لیکن کبھی آقا کی صداقت پر اور آقا کی ذات پر کسی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانیت اور روحانیت کا صدقہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ایک دوسرا واقعہ میں کہہ کے اپنی بات آگے بڑھاتا چلوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر فارس کی جو حکومت تھی وہ سپر پاور حکومت تھی. اس موقع پر فارس کے بادشاہ نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک مضبوط مستحکم اور بہت ہی یعنی مضبوط مستحکم عمارت بلکہ ایک بڑا محل اس نے بنایا تھا. اور اس نے اس محل کی بقا کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس نے 360 ہجومیوں کو اپنے پاس رکھا کہ ہمیشہ میرے اس مضبوط محل کی حفاظت ہوتی رہے، اس پر کوئی حادثہ نہ ہو. اس زمانے میں بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ نجومیوں، کاہنوں اور ادھر ادھر کے عاملوں کے ذریعے سے کاروبار اور تجارت کرتے ہیں.
تو اس موقع پر اس نے 360 نجومیوں کو اور کاہنوں کو پاٹ رکھا تھا کہ ہر موقع پر وہ اس کے ملک کی سلطنت کی بادشاہت کی اور اس سے متعلق جتنے ساری چیزیں اس کی وہ حفاظت کرتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ ایک رات دفعتاً وہ مضبوط مستحکم عمارت جو بڑی شد و مت کے ساتھ بنائی گئی تھی دفعتاً ایک ہی رات میں وہ زمین دوز ہو گئی. اب بادشاہ حیرت میں پڑ گیا. یہ ایسا عجیب واقعہ کہ جس عمارت کے ظاہری طور پر یعنی مٹنے کے یا گرنے کے یا اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار و قرائن نہیں تھے, کوئی اسباب و علل نہیں تھے, بلکہ اس کو قیامت تک رہنا چاہیے تھا, اتنی مضبوط عمارت میں اس نے بنائی تھی, لیکن دفعتاً ایک رات میں وہ گر گئی. تو وہ حیرت میں پڑ گیا. کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا, پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تم نے مجھے بتایا نہیں, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور دفعتاً ایک رات میں پوری کی پوری عمارت گر گئی, یہ کیا بات ہوئی اور کیوں ایسا واقعہ پیش آیا, تم نے مجھے اطلاع نہیں دی. نجومی حیران اور پریشان تھی کہ یہ وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکے. اسی رات ایک نجومی نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا نام سائن لکھا ہے. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس رات دیکھا کہ ملک حجاز سے روشنی نکلی اور وہ اس روشنی سے مشرق و مغرب منور ہو گئے اور وہ روشنی ملک حجاز سے نکل کر ملک فارس آئی جہاں پر وہ موجود تھا. اور یہاں آنے کے بعد فارس کے تمام جو محلات وہاں کی جو زمینیں تھی وہ سب ہری بھری ہو گئی اور زرخیز ہو گئی. وہ حیرت میں پڑ گیا, اٹھا, جب اس نے دیکھا تو وہ جہاں سویا ہوا تھا وہاں پر بھی اس نے ہری بھری گھاس دیکھی, لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. بادشاہ کے لوگ ڈر رہے تھے, سارے کے سارے نجومی کو ہم بتائیں تو کیا بتائیں, کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی. ان کے علم نجوم کے اعتبار سے, ان کی کہانت کے اعتبار سے کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی. بہرحال انہوں نے اپنی بات رکھنے کے لیے بادشاہ سے کہا کہ ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جس موقع پر یہ عمارت بنائی گئی ہو سکتا ہے وہ وقت کوئی منحوس وقت ہوا ہوگا, اس نحوست کی گھڑی میں یہ عمارت بنائی گئی ہوگی, لہذا جس کی وجہ سے وہ گر گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم بتاؤ بہتر اور اچھی گھڑی کیا ہو سکتی ہے. اسی گھڑی کے اعتبار سے پھر دوبارہ اس محل کی تعمیر کی گئی, تعمیر شروع کی گئی یا اسے بنایا گیا. تو ہوا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ دوبارہ وہ محل گر گیا, تیسری مرتبہ پھر بنایا گیا, پھر محل گر گیا. بادشاہ نے کئی نجومیوں کو قتل کر دیا کہ تم میرے پاس رہ کر میری تنخواہ کھا کر مجھے کچھ بتا نہیں رہے, تمہارا علم کہاں ہے, تمہارا نجوم تو علم نجوم اور تمہاری کہانت کیا ہو گئی. تو کئی نجومیوں کو اس نے قتل کر دیا. آخر میں یہ جو صاحب نجومی تھا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا, بادشاہ سلامت ایک بات عرض کروں. کہا کہ کیا بات, کہ پہلی مرتبہ جو آپ کا محل کو گرا تھا اس رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ مشرق و مغرب حجاز سے منور ہو گئے اور پھر حجاز سے وہ روشنی نکل کر فارس آئی, یہاں تک کہ فارس کی تمام زمین ہری بھری ہو گئی. اور میں نے دیکھا کہ گھوڑے, فارس کے گھوڑوں کو اونٹیں کھینچ کر لے آ رہے ہیں, سرکس گھوڑوں کو. تو اس موقع پر میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ معلوم ہوا میرے اپنے علم کے اعتبار سے کہ فارس میں ایک نبی پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ محلات روشن ہو گئے مشرق و مغرب, اور وہ آپ کی حکومت پر غلبہ اور تسلط حاصل کریں گے. اخیر میں اس نے اپنی بات سنا دی. تو یہ وہی رات تھی جس رات میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی آمد کی وجہ سے وہ سارے کے سارے محلات اور وہ مضبوط مستحکم عمارت زمین دوز ہو گئی. ظاہری طور پر اللہ نے بتا دیا کہ اب نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی. حضرت عبدالمطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں خانہ کعبہ میں تھا. میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک گیا مقام ابراہیم کی طرف, اور اس موقع پر خانہ کعبہ نے سجدہ کیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. تو دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ پر خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف جھک کر اس بات کا اعتراف کیا کہ اس آقا علیہ السلام کے مرتبے اور آپ کی فضیلت اور فوقیت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں.
علماء نے، بزرگوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اور سیر لکھنے والے محققین نے، مورخین نے نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی ولادت باسعادت کے شب اور اسی موقع پر اور بہت سارے واقعات لکھے، تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی فضیلت اور آپ کی فوقیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق عرض کرتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہے صورت مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی ایک ہے سیرت مبارکہ، ایک ہے آپ علیہ السلام کی آمد کا مقدمہ اور ایک ہے آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد، ایک ہے آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور ایک ہے آپ علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ، ایک ہے آپ علیہ السلام کے کمال اقدس کا تذکرہ اور ایک ہے آپ علیہ السلام کے جمال انور کا تذکرہ۔ ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ آپ کی سیرت کا تذکرہ ہو یا آپ کی صورت کا تذکرہ ہو، چاہے وہ آپ کی ولادت روحانی کا تذکرہ ہو یا آپ کی ولادت جسمانی کا تذکرہ ہو، چاہے وہ آپ کی تعریف و توصیف کا تذکرہ ہو یا آپ کی تعلیم و تبلیغ کا تذکرہ ہو، چاہے وہ آپ علیہ السلام کے جمال انور کا تذکرہ ہو یا آپ کے کمال اقدس کا تذکرہ ہو، وہ سب کا سب ہمارے لیے باعث ثواب، وسیلہ نجات اور ہم سب کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہے۔ چاہے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، چاہے آپ کی صورت کا تذکرہ کیا جائے، چاہے آپ کی ولادت روحانی کا تذکرہ ہو یا جسمانی کا تذکرہ ہو، آپ کے سے نسبت رکھنے والا ہر تذکرہ وہ ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، باعث خیر ہے، وہ ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا اور شفاعت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سیرت و کردار کیا تھی؟ تو اس موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ قرآن کا ہر لفظ وہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ کان خلقہ القرآن العظیم، کہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ سب کا سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر دیکھنا چاہیں